بہلول اور سیاح۔ خلیفہ ہارون الرشید کے زمانے میں ایک سیاح نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا تھا۔ اس نے ملکوں کا سفر کیا ہوا تھا۔ جب وہ ہارون رشید کے دربار میں داخل ہوا تو اس نے خلیفہ کے وزیروں اور مشیروں سے کچھ سوالات کیے، لیکن کوئی بھی ان کا جواب نہ دے سکا۔ بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کی نالائکی پر بہت شرمندہ ہوئے۔ سیاح کو رخصت کیا تو ہارون اپنے وزیروں اور مشیروں پہ غصہ ہوتے ہوئے کہا، تم سب لوگ میرے لیے باعث شرمندگی ہو۔ آج اس سیاح نے تم سب کو عاجز کر دیا۔ یوں معلوم ہوتا ہے کہ تم اس کے مقابلے میں کسی مدرسے کے کوئی بچے ہو۔ درباریوں کے سر شرم سے جھک گئے۔ کسی کے پاس اپنی صفائی میں کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ اسی دوران ہارون کا غصہ مزید شدت اختیار کر دیا۔ اس نے حکم دیا، کل اس سیاح کو دوبارہ دربار میں طلب کیا جائے، اور اگر کل تم لوگوں نے اس کے سوالوں کے جواب نہ دیے تو میں تم سب لوگوں کی دولت اس سیاح کو دے دوں گا۔ ہارون نے دربار کو برخاست کر دیا۔ درباریوں میں تو کھلبلی مچ گئی۔ ان کی پریشانی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ سب ایک جگہ جمع ہو کر سوچنے لگے کہ بادشاہ کے غصے سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ آخر ایک شخص کے دماغ میں ترغیب آ ہی گئی اور وہ خوشی سے بولا، دوستو، اس مشکل کا حل کرنے کے لیے ہمارے پاس بہلول جو موجود ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ سیاح کو لاجواب ضرور کر دے گا اور اس کے سارے سوالوں کا جواب ضرور دے گا۔ یہ سن کر باقی سب لوگوں کی جان میں جان آ گئی۔ سب لوگ مل کر بہلول کے پاس پہنچے اور اسے سارا ماجرا سنا دیا۔ بہلول دانا نے انہیں تسلی دی اور کہا، میں کل دربار میں ضرور آؤں گا۔ اگلے روز دربار آراستہ ہوا۔ وزیر، امیر، مشیر سب کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہارون بھی اپنے تخت پہ بیٹھ چکا تھا۔ سیاح کو بھی ایک کرسی پیش کر دی گئی تھی۔ ہارون نے اہل دربار پر نظر ڈالی اور پوچھا، کون ہے جو اس سیاح کے سوالوں کے جواب دے گا؟ اہل دربار نے آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے سوال کیا کہ بہلول کا نام آخر کس طرح لے، کہیں اس کا نام بادشاہ ہارون کو غصہ نہ دلا دے۔ اسی وقت بہلول رحمت اللہ علیہ کی آواز گونجی اور کہا، یہ دیوانہ حاضر ہے۔ اہل دربار کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہی اس سیاح کے سوالوں کا جواب دوں گا۔ خلیفہ ہارون الرشید تھوڑے سے ہچکچائے، لیکن پہلو میں بیٹھے ہوئے وزیر نے ان کے کان میں کچھ کہہ دیا، جس سے خلیفہ کے چہرے پر اطمینان کی جھلک نظر آئی۔ سیاح نے بہلول کی طرف بڑی حیرت سے دیکھا اور پھر بولا، کیا میں آپ سے سوال کروں؟ جی ہاں، کیوں نہیں، بہلول نے جواب دیا۔ سیاح اٹھا اور اپنی چھڑی سے زمین پہ ایک دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے فوراً ہی اٹھ کر اپنا عصا سے اس دائرے کے درمیان ایک لکیر کھینچ کر 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سیاح کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی اور اس نے ایک اور دائرہ کھینچ دیا۔ بہلول نے اس مرتبہ دائرے کو 4 حصوں میں بانٹ دیا اور ایک حصے پر اپنی چھڑی رکھ کر کھٹکھٹائی۔ سیاح نے قدرے حیرت سے اس کی جانب دیکھا اور زمین پر اپنا ہاتھ الٹی حالت پر رکھ کر انگلیاں آسمان کی طرف اٹھا دی۔ بہلول نے اٹھ کر اپنا ہاتھ زمین پر اس طرح رکھا کہ اس کے ہاتھ کی پشت اوپر یعنی آسمان کی طرف تھی۔ سیاح اپنی نشست پہ واپس آ بیٹھا اور توصیفی لہجے میں بولا، مرحبا مرحبا، آفرین یا علیجا، آپ کو بہت مبارک ہو۔ آپ کے یہاں ایک ایسا دانشمند اور عالم موجود ہے جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ایسے شخص کی قدر کرنی چاہیے۔ کیا بہلول نے تمہارے سوالات کے جوابات ٹھیک ٹھیک دے دیے؟ بادشاہ ہارون نے پوچھا۔ یقیناً، یقیناً۔ اس نے کسی بہت عظیم درسگاہ سے تعلیم حاصل کی ہے، جو اس کے پاس اتنا علم ہے کہ میرے اشاروں کو فوراً سمجھ کر ان کا ٹھیک ٹھیک جواب دیا۔ وہ سیاح جانا ہی چاہتا تھا کہ بادشاہ ہارون نے اس سیاح سے کہا، اگر تم ان اشاروں کو ذرا کھول کر بیان کر دو تو دربار میں موجود اہل علم بھی محظوظ ہو جائیں گے اور ان کے علم میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ کیوں نہیں؟ سیاح نے کہا اور چند لمحے رک کر بولا، آپ نے دیکھا کہ میں نے زمین پہ ایک دائرہ کھینچا اور اس دائرے سے میرا مقصد زمین کا راہ دکھانا تھا۔ آپ کے عالم فوراً سمجھ گئے
اور اس نے دائرے کے 2 برابر حصے کر کے مجھ پر ظاہر کر دیا کہ میں زمین گول ہونے پر یقین رکھتا ہوں اور اس کے اسرار و رموز سے بھی واقف ہوں۔ پھر اس نے ایک سیدھی لکیر کھینچی جس نے زمین کو شمالی اور جنوبی کرے میں بانٹ دیا۔ پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے ایک اور دائرہ کھینچا۔ آپ کے عالم نے اس کے 4 حصے کر کے مجھے سمجھا دیا کہ 3 حصے پانی اور 1 حصہ خشکی ہے، اور جب میں نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے زمین پر اگنے والی نباتات کی طرف اشارہ کیا، یعنی جب اس نے اپنے ہاتھوں کو نیچے رکھا اور انگلیاں اوپر کی، تو اس کا مقصد یہ تھا کہ نباتات اور پودوں کی طرف اشارہ کرنا۔ تو اس کے بعد بہلول نے اپنے ہاتھ کو نیچے رکھا اور پشت آسمان کی جانب کی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بارش اور سورج کی نشاندہی کرنا، کہ یہ دونوں نباتات اور پودوں کی بڑھوتری میں اور ان کی بالیدگی میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ یہ کہہ کر اس سیاح نے بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی طرف دیکھا اور عقیدت سے بولا، میں ایک بار پھر کہتا ہوں کہ آپ کو ایسے دانشمند پر فخر کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے وہ سیاح ہارون کے دربار سے رخصت ہو گیا۔